علیہ وسلم کے یاروں میں جو خاص یار تھے چناؤ کیا اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اور اس صدیق کی یاری کو اللہ نے اتنا سراہا، اتنا بلند کیا کہ خود حضور کی زبان سے اس یار کی یاری کے بارے میں کہا، ابو بکر رب کہہ رہا ہے اور میں نے رب سے عرض کر دیا سب کے بدلے جس نے احسان کیے دے دیے، تیرے بدلے تیری یاری اتنی اعلیٰ تھی کہ بدلے خدا ہی دے گا، محمد جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایمان کا لانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان کا بنانا لا الہ الا اللہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ یہ جلسے بھی اسی دعوت کا ایک حصہ ہیں، جس پر لوگ تنقید کی انگلی اٹھا کر کہتے ہیں اجی کیا ضرورت پڑی تھی جلسے کرنے کی، مولوی صاحب یہ پیسہ غریبوں پر لگاؤ، یہ پیسہ آپ جو ہے کسی بچی کی شادی پہ لگاؤ، جو آپ اپنے گھر کے اندر سالگرہ کے کیک کاٹتے ہو یہ کیوں نہیں لگاتے پیسہ؟ جو گھروں کے اندر اگلے سیزن کے کپڑے انسلے رکھے ہوئے ہیں اور پہلے سلے ہوئے پہننے کا گرمی میں موقع نہ ملے اگلی گرمی کے، یہ کیوں نہیں لگاتے آپ لوگ؟ جب ایک گاڑی پر ضرورت پوری ہو سکتی ہے، 4 گاڑیاں جو ایسے ہی کھڑی کر رکھی ہیں جن پہ کپڑا، یہ پیسہ کیوں نہیں لگاتے؟ 1 ایکڑ کی کوٹھی ہے، رقبہ اور خرید لیا، کیا کریں گے؟ بچے موجے کریں گے۔ یہ تو اس آدمی کو دانا عقل مند نہیں کہیں گے، اسے تو بے وقوف کہیں گے۔ مارا مارا تھکا ہارا پریشان کمایا خود دھکے خود کھائے، میوے کھانے کے دن تھے اللہ نے میوے سے دعائیوں پہ لگا دیا، اب قبر میں گیا موجے بچے کر رہے، حساب قبر میں سے دینا پڑ رہا ہے۔ جس طرح دنیا کی جائیداد میں 1/4 1/8 بیوی کا 4 1/2 حصہ بنتا ہے، 1/6 7 بنتا ہے، تو قبر کا بھی حصہ 1/4 ہی دے دے، 1/8 ہی دے دے، 1/10 ہی دے دے، تاکہ دنیا کے بیڈ پر تجھے کیا پتا کوئی مرد سونے نہ دے، جو اللہ کے رستے میں حصہ دے گا وہ تجھے قبر میں سکون کی نیند سونے دے گا میرے گھر۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان کا لانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ظاہر کا مکلف ہے، اندر اس کے کیا ہی اللہ ہی جانے، بس میں صاحب میں کلمہ پڑھا میں۔ آپ کو کتنے ایسا عیسائی جو ہیں وہ مسجد میں اعلان کرتے نظر آئیں گے ہم نئے نئے مسلمان ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ہماری امداد کریں، ہم کاروبار کر سکیں، ہمیں کوئی ریڈی لے کے دے دے۔ کلمے کی غیرت اور خودداری یہ احساس دلاتی ہے کہ کٹ جانا ہے، سولی پر لٹک جانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ جو اللہ ایمان کی دولت دے سکتا ہے، اندازہ لگاؤ جو گلیوں کے اندر پتھر اور اینٹیں اور روڑے اور لکڑی کھانے والے کتوں کو روٹی دے سکتا ہے، وہ اپنے نبی کے غلاموں کو بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہمارے اندر جانوروں جیسی خودداری کم اتنی آ جائے، ایک کتے کو آپ اپنے گھر کے دروازے پہ 2 دن روٹی ڈال دیں، وہ صبح سے شام تک دروازے کو تکے گا، کسی اور کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ ہم تو جانوروں میں اس سے بدتر ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات بہت قیمتی لوگ ہو، آپ اپنی قیمت کا احساس کیجئے، آپ اپنے وقار اور تشخص کا آپ احساس کیجئے، اپنا قدر لوگ نہیں ہو۔ آپ اتنے قیمتی لوگ ہو کہ آپ کے لیے ہمارے پیارے نبی، اللہ کا پیارا نبی راتوں کو اٹھ کر ساری رات سجدوں میں رو کے گیا ہے، اللہ انہیں بچا دینا۔ تو ایمان کا لانا اور ایمان کا بنانا، جتنی ایمان کی دعوت ہوگی اتنا ایمان بنے گا، اور ایمان پکے گا مجاہدوں سے ہر تکلیف اور مصیبت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بیوی تانا دے گی لیکن اس کا تانا آپ کے ایمان بچانے کا، اگر آپ نے صبر کیا یہ ذریعہ بنے گا۔ بھائی تانا دے گا، تو جب سے تبلیغ میں گیا میں ٹھیکیدار ہوں، تیرے بچوں کو میں پالوں، دکان پہ دھکے میں کھاؤں، تو جماعتوں کی نصرت کے لیے چلا جاتا ہے، دھکے میں کھاتا ہوں۔ جتنے تیرے پہ مجاہد مشقتیں آئیں گی تیرا اتنا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا رہے گا۔
ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، اور ایمان پھیلے گا قربانیوں سے۔ تو وہ جو شروع میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ دکان، کاروبار اور بیوی بچوں اور اپنی سکون کی بستر کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، یہ آپ کی قربانیوں سے ہے۔ ایمان پھیلے گا قربانیوں سے۔ اگر اتنی بھی قربانی اللہ کو ایک گھڑی یہ بیٹھ کے سوچ لینا کہ دین میری زندگی میں سارے عالم کی انسانوں میں کیسے آ جائے، دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ نے مہیا کی ان سب سے افضل ہے میرے بھائی۔ اور ایک گھڑی علماء اکرام نے ایک ساتھ غالباً 15 یا 20 منٹ کی رکھی ہے بھائی۔ اتنی دیر بیٹھ کے تنہائی میں مجمع میں سوچ لینا کہ اللہ دین میری زندگی کے اندر سارے عالم کے انسانوں کی زندگی کے اندر زندہ ہو۔ یہ تو سب سوچ سکتے ہیں، بغیر پیٹرول کے، بغیر سواری کے، بغیر پکے مکان کے، بغیر کھائے پیے، یہ سوچ سکتے کہ نہیں؟ ایمان پھیلے گا قربانیوں سے اور ایمان بچے گا ہجرت سے۔ یہ نبیوں نے اپنی امتوں کو فارمولہ دیا۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، اور ایمان بچے گا ہجرت سے۔ جب تک اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے قدم نہیں اٹھاؤ گے، گھر سے بے گھر نہیں ہوگے، ہمارا اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں اپنے ایمان کے بچانے کے لیے نکلنا، یہ تو وہ باڑ ہے جس باڑ کو ہم خاردار تاروں کی صورت میں اپنے گھر کی چار دیواری پر لٹکتا ہوا لگا ہوا دیکھتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، اگر اللہ کے راستے میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تو آپ جہاں جہاں قدم رکھو گے، یہ زمین کا ٹکڑا اس زمین پر فخر کرے گا جس پر اللہ کے راستے میں نکلنے والا، ایمان کو بچانے اور پھیلانے والے کا قدم نہ لگا ہو، فخر کرے گا۔ اللہ سمندر کی مخلوق، آسمان کے فرشتوں کو اللہ آرڈر دیں گے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اللہ اکبر! یہ اتنا عظیم راستہ ہے جسے ہم نے صرف تبلیغی جماعت کے حوالے کر رکھا ہے۔ جس مسجد کے اندر تبلیغ کا کام ہو، ناراض مت ہوئیے گا، وہاں کے امام صاحب اس کا کام کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ کیوں؟ وہ امام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ امام اس کام کو سمجھتا ہے لیکن اس کام کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ کیا جماعت میں وقت لگ رہا ہے؟ پابندی سے اصولوں کی ترتیب پہ لگ رہا ہے۔ کیا آپ کے پاس سے آپ کی مسجد کے شیخ الحدیث امام گزرے، آپ ان کو کھڑے ہو کے سلام کرتے ہو؟ یہ تر مخانی کا سریہ اپنے اندر سے نکالیے۔ جو جتنا تبلیغ کے اندر ترقی کر رہا ہے، اتنی علماء اکرام کی بے قدری کر رہا ہے۔ کیا روزانہ اپنی مسجد کے امام سے حجرے میں یا مصلی پہ ملاقات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہو؟ یہ مزاج بنایا تھا حضرت میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ مزاج بنایا تھا سن 1999-90 کے اندر حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہم نے جھوٹا کھایا ہے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خدا پاک کی قسم، یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا دیکھ کر صحابہ سے بچھڑا ہوا قافلہ کہا کرتی تھی۔ ان کے کردار، ان کے پیاس اور ان کے ایمان کی بیانات کے اندر صحابہ کے محبت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہمارے اندر تو انا بغض ہے کہ اگر یہ مجھے سلام نہیں کرتا تو میں اس کو سلام۔ میرا تبلیغ کا مزاج یہ نہیں کہ انگلی اٹھاؤں، میں تو الحمدللہ ہر مجمع کے اندر تشکیل کرائے بغیر دعا نہیں کراتا بھائی، کیونکہ ہمارا یہ کام ہے۔ کیا ہماری مسجد کی ٹھیے کی جماعت امام صاحب کے پاس تشریف لاتی ہے کہ حضرت دعا فرمائیں، کل ہمارا گشت ہے، آپ دعا فرمائیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک عابد کا ساری رات جاگنا عالم کے سونے کا جو ہے وہ برابری نہیں کر سکتا۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ جس کے پاس کل گشت کی اور دین کی دعوت لے کے جائیں، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے۔ اور امام صاحب کبھی اٹھ کے تبلیغ والوں کے پاس تشریف لے گئے؟
کبھی مشورے میں اداب گشت میں ان کے پاس سے گزرتے ہوئے یوں کہا ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ، تم تو بہت قیمتی لوگ ہو، تم تو اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہو، تمہیں پورے علاقے میں پورے اور یہاں کلر والی میں اللہ نے اپنے نبی کے کام کے لیے اور اپنے دین کے لیے تمہیں چنا ہے۔ اے بھائی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں اس مسجد کا امام ہوں، جب تم اللہ کے راستے میں نکلے